السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے درس میں تراویح کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ تراویح کسے کہتے ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رات تراویح کی نماز پڑھائی اور آپ کا معمول کیا تھا۔ اور آج جو عام طور سے 20 کے بارے میں کافی سوالات ہوتے رہتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھائی تھی کہ نہیں، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھائی تھی یا نہیں، میں مختصر انداز میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے اگر وہ رات میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، عام طور سے 11 رکعت سے زیادہ رات میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر آپ تراویح کے تعلق سے تمام حدیثوں کو جمع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عام طور سے 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، یا 10 رکعت تراویح، 1 رکعت وتر، یا کبھی کسی روایت میں 9 بھی لکھا ہوا ہے، تو جس میں 9 اس کا مطلب ہے کہ 8 رکعت تراویح، 1 رکعت وتر، 9 ہو گیا۔ جس میں 11 ہے تو 8 تراویح اور 3 رکعت وتر، 11۔ جس میں کسی میں 13 بھی ہے تو اس میں 8 رکعت تراویح اور 5 رکعت وتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1، 3، 5 اس طرح سے وتر ثابت ہے۔ تراویح کسے کہتے ہیں؟ تو تراویح اصل میں یہ رات کی نماز ہے۔ اسی کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اسی کو تراویح بھی کہتے ہیں، اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں، لیکن نماز ایک ہی ہے، خواہ وہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور بھی مہینہ ہو۔ البتہ آج ہمارے ماحول میں رمضان کے مہینے میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ تراویح کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ سب کے سب رات کی نماز ہے۔ یہ تہجد کا بدل ہے، ایک طرح سے سمجھ رہے، یہ سب ایک ہی نماز ہے۔ اب سوال ہے کہ ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے، تو جواب وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 11 رکعت یا 13 رکعت یا 9 رکعت پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ساری کی ساری بھلائیاں کہاں پر ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت کی اتباع کریں گے، خواہ وہ 1 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو، اسی میں ساری بھلائیاں موجود ہیں، اسی میں مضمر ہے۔ اب سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت کتنی رکعت تراویح کی نماز پڑھائی؟ تو 11 رکعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتنی رات پڑھائی؟ تو جواب 3 رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف 3 رات تراویح کی نماز باجماعت رمضان کے مہینے میں پڑھائی۔ چوتھی رات میں صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آواز دیتے ہیں نا، اب نبی کی کہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے نماز پڑھے تو گستاخی ہوتی، تو صحابہ کرام بیٹھے رہے، انتظار میں بیٹھے رہے، دروازے کو دیکھتے رہے کب آئیں گے تب آئیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ پھر آپ نے فرمایا بعد میں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ اجتماعی عمل پسند آ جائے اور تم پہ اسے فرض نہ کر دے اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، کیونکہ نبی بڑے مشفق تھے، بڑے مہربان تھے۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے مشقت نہیں ہوتی تو میں اسے ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن مشقت نہ ہو امت کو، اس لیے آپ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے پریشانی نہ ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات باجماعت نماز نہیں پڑھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام اکیلے یا اپنے گوڑوں میں پڑھنا شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 رات باجماعت تراویح کی نماز 11 رکعت پڑھائی۔ ٹھیک ہے، اتنا واضح ہے۔ اب آج ہمارے ماحول میں مشہور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کیا یہ درست ہے؟ تو جواب درست نہیں۔ آپ ذرا سے سوچئے کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی معمولی سنت کو فالو کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہ جب ان کا دور آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو کیا وہ نبی کی سنت سے ہٹ کر کے اپنا ایک نیا طریقہ ایجاد کریں گے؟ جواب نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے سوچا کہ جس خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، وہ خوف تو آج ختم ہو گیا۔ خوف کیا تھا؟ کہ تم پہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ آج تو دن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب آسمان سے وہی آئے گی، فرشتے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا فرشتے آسمان سے۔ تو جب آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو کیوں نہ ہم تمام صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے جمع کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے 20 رات کے لیے جمع کیا تھا، نہ کہ 20 رکعت کے لیے، کیونکہ جو 10 راتیں ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے جب مجلس میں نہیں بلاتے ہیں، آؤ بیٹھو بات چیت کرو، کیا حل کریں نہیں کریں، 10 رات ایسے گزر گئی، تو وہ 20 رات ہے نہ کہ 20 رکعت ہے۔ اسی 20 رات کو حناف لوگوں نے 20 رکعت سے تعبیر کر دیا ہے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ 20 رات کے لیے تمام صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تھا، نہ کہ 20 رکعت کے لیے۔ اس نقطہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا نبی کی سنت یا عمر فاروق کی سنت وہ 20 رکعت نہیں ہے، وہ 11 رکعت ہی ہے، وہ 13 رکعت ہی ہے، وہ 20 رات کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ اب سوال ہے کہ کیا 8 سے زیادہ یا 11 سے زیادہ آپ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جواب ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں اتنا ہی پڑھوں گا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ سب سے بیٹر ہے، سب سے افضل۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا عمل سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ سنت ہے، نفل نماز ہے، اگر کوئی آدمی زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اب اسے آپ حرام نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ائمہ کرام سے بھی ثابت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ لوگ رات میں اس سے زیادہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آج یہاں حرم میں دیکھیں گے آپ کہ پہلے 20 دنوں میں، پہلے 20 راتوں میں 20 رکعت تراویح کی نماز دو امام آ کے پڑھاتے ہیں، اور پھر 21 کی رات سے لے کر کے عید تک جو ہے 33 پڑھاتے ہیں۔ پتہ آپ لوگ نہیں پتہ ہے؟ 20 رات تک، ایک رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک 20 رکعت تراویح ہوتی ہے حرم میں، 10 کر کے، لیکن 21 جو آخری 10 رات ہے اس میں عشاء کے بعد 20 پڑھتے ہیں، اور پھر سحری سے پہلے پھر سے لوگ 11 پڑھتے ہیں یا 13 پڑھتے ہیں، تو آخری 10 راتوں میں 33 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے حرم کو دلیل بناتے ہیں، حرم دلیل نہیں دوستو۔ حرم میں اختلاف سے بچنے کے لیے طریقہ اپنایا گیا ہے، کیونکہ حرم میں حنفی بھی آتے ہیں، شافی بھی آتے ہیں، مالکی بھی آتے ہیں، حدیث بھی آتے ہیں، تو حرم میں اختلاف نہ ہو، کیونکہ کسی زمانے میں حرم میں 4 امام ہیں تو چاروں امام کے 4 مسئلے الگ الگ لگتے تھے، سب مختلف وقت میں نماز پڑھتے تھے، تو اس کو ایک کیا گیا ہے۔ تو یہاں کی حکومت کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھو سنت تو 10 ہی رکعت ہے، 8 ہی رکعت ہے، ہم اتنا ہی پڑھائیں گے، اگر کسی کو زیادہ پڑھنا ہے تو اپنی اپنی ٹولی مت کھڑی کرو، جماعت اپنی مت قائم کرو کہ یہ حنفی جماعت ہے، شافی فلاں فلاں، بلکہ ہم آپ کے لیے ایک امام مقرر کر دیتے ہیں، جس کو 10 پڑھنا ہے وہ 10 پڑھ کے چلے جائیں گے، جس کو 20 پڑھنا ہے ہم ایک امام مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ امام ان کو ایکسٹرا پڑھا دیں گے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ اور یہ صرف حرم میں ہے، حرم کے بغل میں جو سب سے قریبی مسجد، آپ وہاں جا کے دیکھ لیجیے وہاں کتنی نماز ہوتی ہے؟ 8 ہوتی ہے، 11 ہوتی ہے۔ مسجد قباء کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں بھی 11 رکعت نماز ہوتی ہے۔ لہذا صرف تراویح کے باب میں حرم کو دلیل بنانا بھی تو درست نہیں ہے نا۔ حرم میں رفع دین کہاں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ اقامت کیسے ہوتی ہے؟ وتر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ہم صرف ایک چیز کو دیکھیں اور باقی چیز کو چھوڑ دیں، یہ عقل مندی نہیں ہے نا۔ لہذا ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ کون سا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، کون سا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تراویح کی نماز ایک سنت ہے، ایک نفل نماز ہے، اور یہ رات کی نماز ہے، سب سے بہترین نماز ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور انسان کوشش کرے کہ اتنا ہی پڑھے جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ 20 ہی سنت ہے، 11 سنت نہیں ہے، یہ دین میں زیادتی ہے، یہ سینہ زوری ہے، یہ تقلید ہے، یہ بغیر دلیل کے بات کرنے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اور وتر کیسے پڑھیں گے، اس کا کیا طریقہ ہے، میں کسی اور درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے بھی اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے پاس اب کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی درست ہے۔ اب سوال ہے کہ آج کل کرونا کی وجہ سے کم اللہ کا فضل ہے کہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، باجماعت نماز ہو رہی ہے، لیکن ان کا طریقہ ہے کہ لوگ زیادہ دیر مسجد میں نہ بیٹھیں تاکہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، کیونکہ بھیڑ بھاڑ سے کرونا بڑھتا ہے تھوڑا سا۔ جیسے اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی آدمی ایسا ہے جو افیکٹڈ ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو جتنی دیر وہ آپ کے بغل میں رہے گا بیماری پھیلنے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے، خدشہ ہے، تو
تو اس سے بچنے کے حکومت ایک طریقہ کیا کہ صرف آدھے گھنٹے میں نماز آپ کو پوری کر لینی ہے. تو اب آدھے گھنٹے میں 8 رکعت لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں, یا جب پڑھ رہے ہیں تو کافی تیزی سے پڑھنا پڑتا ہے. یعلمون تعلمون مدرسہ اس میں اتنا خوش خود نہیں ہو پاتا ہے. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف 4 پڑھیں گے. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ 4 پڑھیں انشاءاللہ, آپ کو 8 پڑھنے کا ثواب ملے گا الحمدللہ. آپ کی نیت ہے کہ اگر امام صاحب کو اگر اوپر سے الاؤ ہوتا 8 پڑھنے کا تو ہم 8 پڑھتے, تو آپ کو 8 کا ثواب ملے گا. یا اگر آپ چاہیں تو 4 پڑھنے کے بعد یا 2 اور 6 پڑھنے کے بعد وتر کی نماز نہ پڑھیں, آپ گھر میں آ جائیں, گھر میں آپ زیادہ پوری کر لیں, یا مسجد میں سائڈ میں جائیں آپ وہاں پوری کر لیں, لاسٹ میں وتر کی نماز پڑھ لیں. اس کی تفصیل میں کسی اور درس میں دوں گا آپ کو اور انشاءاللہ. چار امام صاحب پڑھاتے ہیں, پھر 2 میں پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر 2 جو وہ وتر میں پڑھاتے ہیں وہ لے کے میرا 4 ہو جائے, مطلب گویا کہ میرا 8 رکعت نماز ہوا تراویح کا اور 1 رکعت وتر ہوا. 2 آپ کون سا پڑھ لیتے ہیں؟ 2 4 5 کے بعد 2 رکعت میں خود اچھا پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ تو عشاء کے بعد کی سنت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 8 نہیں مل پا رہا نا, تو کوئی حرج کی بات نہیں, اگر 4 بھی پڑھ لیتے ہیں تو جائز ہے, 2 بھی پڑھ لیتے ہیں تو جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس کے بعد وتر والا جو 2 ہے وہ 2 ہو گیا, تو یہ گویا کہ 2 اور 2 4. ٹھیک ہے چلیں, کوئی بات, انما الاعمال بالنیات, آپ کو اپنی نیت کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے یا اکتفا کریں اسی پہ؟ ہاں جی ہاں, یہ بھی کافی جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہے. آج اپنے ہاں جو ہے, اپنے ہاں لوگ صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں, جبکہ قرآن شریف برکت ہی نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہ ہدایت کا سر چشمہ, ہدی للناس, سمجھ رہے ہیں نا, ہدی للمتقین, کہ یہ اس میں سب کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے, کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جنت کا تذکرہ ہے تو آپ جنت کو پانے کے لیے دعا کریں, جہنم کا تذکرہ ہے تو اسے آپ ڈریں, روئیں, گر گرائیں. یہ مقصد ہے قرآن شریف کا. آج ہمارے ہاں کے حافظ صرف یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, اور کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ہم لوگ عالم ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو ان کا مقصد صرف کیا ہے, قرآن کو صرف ختم کرنا. وہ مقصد نہیں ہے اسلام کا. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ قرآن شریف کو پڑھنا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا خطاب کیا ہے, آپ کو کن باتوں کا حکم دے, ان چیزوں کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا. تو ایک رات میں جو شبینہ ہوتا ہے اپنے ہاں, وہ تو بدعت ہے, وہ غلط طریقہ, ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے. حدیث میں ہے اگر کسی نے 3 دن اور 3 رات سے کم میں قرآن شریف کو ختم کیا تو اس نے سمجھا ہی نہیں, اس نے گناہ کیا. پھر تو منع کیا گیا اسلام میں. پھر بھی آج ہمارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں کرنا. کم سے کم 3 دن 3 رات, وہ بھی وہ لوگ جو بالکل اچھے سے پڑھتے ہوں تو. لیکن جس طرح آج ہمارے ملکوں میں پڑھا جاتا ہے, اگر وہ طریقہ ہے تو وہ تو بالکل غلط ہے. کچھ جگہوں پہ 1 رات میں ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ 10 دن پہ ہوتا ہے, لیکن ان جگہوں پہ صرف وہ 20 رکعت پورا کرنے کے چکر میں اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں, شتابدی ایکسپریس کی طرح سے, کہ نہ امام سمجھتا ہے نہ مقتدی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کتنا صحیح پڑھتے ہیں کتنا غلط, اللہ ہی جانے. اس لیے ہمیں اس طرح نہیں پڑھنا, بلکہ قرآن کو ہمیں ٹھہر کے سکون سے پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس طرح سے پڑھنا ہے. آپ صرف الحمدو کہیں, والضالین آمین, بس اتنا سنیں تو پھر کیا فائدہ ملا قرآن شریف پڑھنے کا ہمیں. لہٰذا ہمیں شبینہ جو کرتے ہیں یہ سب بدعت ہے, دین میں ایک نیا طریقہ ہے, ہمیں ایسے کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جی, جو 27ویں کو ختم کر دیتے ہیں انڈیا میں, جی, پھر اس کے بعد بھیڑ ختم ہو جاتی ہے, 75% لوگ آنا. 27 کو ختم. اصل میں اپنے یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 ہی کو قرآن شریف نازل ہوا, اب 27 کو مہینہ بھی ختم ہو گیا, بس تراویح ختم ہو گئی, آپ جنتی ہو گئے, اب آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ. جی ہاں, تو یہ سب غلط طریقہ ہے. مکمل رمضان آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو شب قدر ہے وہ آپ خاص نہیں کر سکتے کہ وہ 27 میں ہے یا 21 میں ہے یا 23 میں. پورے آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک رات ہے, یہ بھی ممکن وہ 29ویں کی رات ہو. 27 کے بعد آپ نہیں آئے, آپ کو رات نہیں مل پائے گی. لہذا آپ کو پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے, اور جو شور شرابہ بھیڑ بھاڑ جو آپ پہلے کرتے تھے آپ کو آخری رات تک کرنا ہے. بلکہ انسان کوشش کرے کہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے, ہمیں مسجد سے قریب کرنے کا مہینہ ہے, اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے. ہم رمضان کے بعد بھی 8 رکعت نہ صحیح, 4 ہی صحیح, 6 ہی صحیح, جتنا ہو رات میں ضرور سونے سے پہلے ہم تہجد پڑھ لیں, کچھ تراویح پڑھ لیں, اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. یہ ہمیں معمول بنانا چاہیے. ایک سوال یہ تھا, جی, جیسے کہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے, وفات ہوتی ہے, تو بعد میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے. کہ جب انسان اس کو دفنا کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز وہ سنتے ہیں. جی,
तो उससे बाद लोग ये कहते हैं कि देखो कि आप लोग मुर्दा सुनते हैं। नहीं सुनते, हाँ जी। तो वो तो आपका हम लोग ऐसा नहीं कहते कि मुर्दा नहीं सुनते। देखो हम जो अहले हदीस हैं, हम क्या कहते हैं, कुरान और हदीस में जितना साबित है हम उतना साबित करते हैं, जो साबित नहीं है वो साबित नहीं करते। तो अल्लाह फरमाता है कि मुर्दे नहीं सुनते, और ऐ नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो हमारा अकीदा है कि मुर्दे नहीं सुनते और आप सुना भी नहीं सकते। वो जो है वो एक ख़ास कैफियत है कि जब आप जिस दिन दफन करेंगे, जिस वक्त में, उसी वक्त में जब लोग उसको छोड़ के जाते हैं, सिर्फ 40 कदम की आहट को वो सुनते हैं। जो 41वां कदम है वो मुर्दे फिर नहीं सुनते। तो ये एक हसरत के लिए ऐसा कहा गया है कि मुर्दे को भी एहसास है कि जिसके लिए हम जीते रहे, हलाल हराम की तमीज़ नहीं, हमें वो भी छोड़ के जा रहा है, वो भी हमारे साथ नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो 40 कदम मुर्दे सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर आते हैं, उनसे सवाल उनको उठाया जाता है, उनमें रूह वापस की जाती है, उनसे सवाल पूछते हैं, मन रब्बुक व मा दीनुक व मन नबियुक। ये पूरा हिसाब किताब शुरू होता है। ये जो इसे बोलते हैं आजमाइश, फितना, ये शुरू होता है। अगर बंदा नेक है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कब्र वो कुशादा कर दिया जाता है। अगर बंदा बुरा है, फासिक है, फाजिर है, बेनमाजी है, तो उसे तकलीफ होती है, फरिश्ते उसको मारते हैं, अजाब देते हैं उसको। जी हाँ, तो ये जो मुर्दे नहीं सुनते यही असल है। वो सिर्फ 40 कदम एक स्पेशल है, यानी हर कानून में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। समझते हैं अपवाद यानी सेपरेट, तो ये सेपरेट है 40 कदम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुर्दे आपकी बात को सुनेंगे, आपकी फरियाद को सुनेंगे, नहीं, ये मतलब नहीं है। बस ये है कि सिर्फ मुर्दे को एक एहसास दिलाना है कि देखो जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वो भी तुम्हें छोड़ के, देखो उनके पाँव की आवाज़ सुन लो, वो तुमको छोड़ के जा रहा है, तुम अभी अकेले हो, तुम्हारे साथ में कौन है, तुम्हारा नेक अमल। समझ, तो ये बतलाना मकसूद है वहाँ पे। ये बतलाना मकसूद नहीं है कि मुर्दे तुम्हारी आवाज़ सुन के जो है तुम्हें फरियाद पहुँचाएंगे, नहीं, बल्कि वो आपका मोहताज है। हदीसों में साबित है कि अल्लाह ताला क़ब्र में इंसानों को अजाब देता है, कभी कभी उसके अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। तो पूछता है फरिश्ते से, आखिर क्या बात है, आज मुझे अजाब क्यों नहीं मिली, मुझे अजाब क्यों नहीं दिया गया? तो फरिश्ता कहता है कि तुम्हारा बेटा है, या तुम्हारा भाई है, या तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारे लिए दुआ किया, तो आज अजाब में कुछ कमी कर दी गई। तो ये जो कुरान खानी कराते हैं ये वो उसमें नहीं आता। आप दुआ करें। अब देखिए इस्लाम क्या है, दो चीज़ है कि आप अमल करें अल्लाह के लिए, और तरीका किसका हो, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो। तब सवाल है कि क्या जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग वफ़ात पाते थे तो आपने कुरान खानी करने का हुक्म दिया? सब तो वहाँ भी उतने नेक नहीं थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से वाक़यात हुए हैं, ज़ना के वाक़यात हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो अच्छे बुरे हर ज़माने में होते हैं। तो इबादत के लिए शर्त है कि नबी का तरीक़ा हो। और आज जो कुरान खानी है, जो मौलवी कुरान शरीफ पढ़ता है उन्हें सवाब मिलता है, हाँ, लेकिन हम जो सवाब बख्शते हैं इससे मुर्दे को सवाब नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता जितना पैसा आप खर्च करते हैं कुरान खानी कराने में, अगर आप मुर्दे की तरफ से आप वो सदका करें तो फिर आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।